السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ ان قریب بیوقوف اور نادان لوگ یہ کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، انہیں کس چیز نے ہٹا دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پہلے پڑھ رہے تھے، تو اب اس سے کیوں پھر گئے، کیا وجہ تھی، کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ یہ بات لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے، یعنی قبلہ تبدیل ہونے کے متعلق وہ اعتراض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں اور منافقوں اور مشرکوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کے احکام پر اعتراض کریں گے۔ تفسیر سعدی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے احکام میں اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو حقیقت میں پرلے درجے کا جاہل اور دشمن ہو، یعنی بیوقوف ہو، کم عقل ہو، جاہل شخص ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے احکام میں اعتراض کر سکتا ہے۔ جو عقل مند ہے، جو مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر قربان ہوگا، اس پر دل و جان سے اس کو قبول کرے گا اور اس کو تسلیم کرے گا۔ لیکن جو بیوقوف اور جاہل قسم کا آدمی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیڑے نکالے گا۔ تو حقیقت میں جب قبلہ تبدیل ہوا، مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ جب تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ بیت المقدس مدینہ منورہ سے یہ شمال جانب واقع ہے، تو بیت المقدس یہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ تالیف قلب کے واسطے یہ حکم دیا گیا کہ مدینہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 1.5 سال تقریباً اسی حکم پر عمل جاری رہا، لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ قبلہ تبدیل کر دیا یعنی اب بیت اللہ کی طرف قبلہ ہو گیا، بیت المقدس سے پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف قبلہ منتقل کر دیا گیا، یعنی اب رخ کعبہ کی طرف ہوگا۔ تو اس مسئلے میں یا اس حکم پر یہودیوں نے، منافقوں نے خوب ہنگامہ برپا کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے بیوقوف لوگ، جاہل اور نادان لوگ
یہ کہیں گے کیا وجہ تھی، کس چیز نے ان کو ہٹا دیا اس قبلے پر جو پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی اب وہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ قل للہ المشرق قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، مشرق اور مغرب یہ اللہ کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ مشرق اور مغرب کا بھی اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، تو ظاہر جب اس کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے تو جو بھی حکم دے اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہی ایک مرد مومن کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اس کو دل و جان سے قبول کیا جائے۔ لیکن جو ایمان سے دور ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیڑے نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس میں کوئی کجی نہیں، سیدھا راستہ ہے، ایمان اور توحید کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے اسے ہی یہ چیز حاصل ہوگی، اور جس کو توفیق حاصل نہ ہو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیڑے نکالے گا، اعتراض کرے گا۔ تو بہرحال قبلہ تبدیل ہوا، منافقوں نے اور مشرکین نے، یہودیوں نے خوب ہنگامہ برپا کیا مدینہ کے اندر، اور یہ کہا کہ پہلے قبلہ کی طرف نماز، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر بدل دیا گیا، بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ مختلف قسم کے اعتراضات ان لوگوں نے کھڑے کیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی جواب دیا، کہا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ اللہ کا ہے، جب وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کے احکام کو تسلیم کرنا یہ ہر ایک انسان کی، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت میں تحویل قبلہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے، اور پھر ان منافقوں اور یہودیوں پر رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے کی سعادت انہی کو حاصل ہوگی، ایمان اور ہدایت کی سعادت انہی کو حاصل ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔